ہم جب ذرا عروج پر ہوتے ہیں تو ہر شے کو ٹھوکر پر کیوں رکھ لیتے ہیں؟ کیوں سمجھتے ہیں کہ وقت ہمارا غلام ہے، ہمیشہ ایسے ہی رہے گا؟ اور وہ جو اوپر بیٹھا ہے، جو ہمیں اتنا نوازتا ہے کہ ہماری اوقات بھی نہیں ہوتی اور ہم اس کا شکر ادا کرنے کی بجائے حق سمجھ کر لیتے چلے جاتے ہیں۔ حق ادا کرنا تو دور کی بات، ہمیں تو کبھی شکر ادا کرنے کا خیال تک نہیں آتا۔ اور پھر بھی اگر ہمیں ایک چیز نہ ملے تو ہم کتنی دور تک جا کر شکوہ کرتے ہیں کہ اے اللہ، فلاں وقت مجھے فلاں چیز چاہیے تھی اور تو نے مجھے وہی نہیں دی۔ تجھے کیا پتا مجھے اس چیز کی کتنی ضرورت تھی؟ حالانکہ اسے نہیں پتا تو پھر کسے پتا ہوگا؟ وہی تو ہے جو دلوں کے بھید بھی جانتا ہے، لیکن وہ چاہتا ہے تو اس سے مانگ، دل کھول کر مانگ، کہ وہ دینے والا ہے، دینا چاہتا ہے اور احسان بھی نہیں جتاتا۔ نمازی نماز پڑھ کر باہر آ رہے تھے اور وہ ابھی تک وہیں بیٹھی اپنی سوچوں میں غرق تھی۔ اسی وقت وہ شخص بھی باہر نکلا۔ اسی طرح سیڑھیوں پر بیٹھ کر اس نے جوتے پہنے، پھر ویل چیئر پر بازو ٹکا کر اچک کر کرسی پر بیٹھ گیا اور چیئر گھما کر اسی طرف آنے لگا جہاں وہ بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ اسے اتنی توجہ سے تک رہی تھی کہ اسے اپنی طرف آتا پا کر پریشان ہی ہو گئی، لیکن وہ اسی طرح سر جھکائے اس کے قریب سے گزر گیا۔ اس نے ایک دفعہ بھی اس کی طرف نہیں دیکھا۔ اس نے سر اٹھایا، وہ اس سے چند قدم آگے چلا گیا تھا۔ اس کے صرف بال نظر آ رہے تھے، صرف بال، جو کہ کافی کلر کے تھے۔ وہ لالے کے پاس البم کھولے بیٹھی تھی، بلکہ لالے خود ہی لے آئی تھی۔ اسے کچھ دکھانا تھا، شاید کسی کی منگنی یا شادی کی تصویر۔ وہ خالی الدماغ ایک کے بعد ایک تصویر پلٹ رہی تھی۔ اس کے تصویر میں ابھی تک وہ کافی کلر کے بال تھے، کسی کے بھی ہو سکتے تھے، لیکن اس کے ذہن سے وہ سارا منظر نکل ہی نہیں پا رہا تھا۔ لالے، اس روز جب میں اسکول سے آ رہی تھی تو مسجد کے باہر مجھے ایک معذور، میرا مطلب ہے ویل چیئر پر ایک شخص نظر آیا تھا۔ وہ مسجد میں باجماعت نماز پڑھنے آیا تھا۔ گورا چٹا تو تھا ہی، اس کے بال کافی کلر کے تھے۔ انگریز ہوگا، اس نے اسمارا کی بات کاٹ کر کہا۔ ہاں ہے تو انگریز ہی، مگر یہاں، میرا مطلب ہے کون ہے ایسا شخص جو اس حالت میں بھی نماز پڑھنے آتا ہے؟ اور تم کسی کو ڈھونڈ رہی ہو سمی؟ لالے نے البم بند کر کے ایک طرف رکھا اور اسے بغور دیکھنے لگی۔ نہیں تو، اس نے نظریں چرائیں، میں تو بس ایسے ہی، اس کی حالت ایسی تھی، مجھے ترس آ رہا تھا اس پر، اور رشک بھی۔ نماز نہ پڑھنے کے ہمارے پاس کتنے بہانے ہوتے ہیں، ٹائم نہیں، سر میں درد ہے، پڑھنا ہے، صبح پیپر ہے، ہوم ورک بہت زیادہ ملا، کچن میں دیر ہو گئی، کسی کلائنٹ سے ارجنٹ میٹنگ ہے، وغیرہ وغیرہ۔ نماز فرض رکن ہے، ہمیں ہر حال میں ادا کرنی ہے، تو پھر حیل و حجت کیوں؟ لگتا ہے اس انگریز نے تمہیں کافی متاثر کیا ہے۔ لالے کا قیافہ درست تھا۔ لیکن ایک بات بتاؤں، یہاں بستی میں دو ہی لوگ ایسے ہیں جو معذور ہیں اور نماز کے پابند بھی، ایک غفار خان کا بیٹا صدیق اللہ اور دوسرا… لالے باہر آ، تیری خالہ آئی ہے۔ چاچی کی آواز نے لالی کی بات مکمل نہ ہونے دی۔ لالے چلی گئی، لیکن وہ منتظر ساعتوں سے پیچھا نہ چھڑا سکی۔ شدت سے دل چاہ رہا تھا کوئی کہہ دے دوسرا جیمز ہے، امریکہ سے تعلق ہے، آسٹریلیا سے اسے ڈھونڈتے ڈھونڈتے ادھر آ گیا ہے۔ ہائے یہ دل اور اس کی خواہش! اس نے طاق پر رکھا قرآن پاک اٹھایا اور تلاوت کرنے لگی۔ بے چین دل کا سکون اسی میں تھا، راحت یہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد لالے کو اس کو بلانے آ گئی تھی۔ آ نہ سمی، خالہ سمی لمہ کہہ رہی ہے۔ ضروری ہے؟ وہ استفہامیہ ہوئی۔ سمجھ لے تو ہے، نہ سمجھے تو نہیں، اس نے کندھے اچکائے۔ اچھا کاکی آنے والی ہیں، آ جائے تو آتی ہوں۔ اس نے دوبارہ قرآن کھولا۔ لالے چلی گئی۔ کاکی کوئی آدھے گھنٹے بعد آئیں تو وہ اسے سالن پکانے کا کہہ کر چادر لے کر نکل گئی۔ شام ہونے کو تھی، پہاڑوں پر سرمئی بادل اٹکھیلیاں کرتے پھر رہے تھے، لگتا تھا آج بارش ہوگی۔ اس کا دھیان پورا کا پورا آسمان کی طرف تھا۔ اسے خبر ہی نہ ہوئی کب پاؤں رپٹا اور وہ
اونچے پہاڑ سے پھسلتی نیچے جا لگی۔ اس کے لبوں سے ایک چیخ برآمد ہوئی۔ بے ہوش ہونے اور شاید نیچے گرنے سے قبل اس نے کچھ آوازیں سنی تھیں، مکھیوں کی طرح بن بناہٹ لیے۔ پھر کچھ ہوش نہ رہا تھا۔ آنکھ کھلی تو وہ لالے کے بیڈ پر تھی۔ لالے اور چاچی پریشان سی اس کے سرہانے بیٹھی تھیں۔ اس نے کروٹ لینی چاہی تو کرراہ کر رہ گئی۔ دائیں بازو میں شدید ٹیس اٹھی تھی۔ لیٹی رہو آرام سے، چاچی نے سرزنش کی۔ اس نے لیٹے لیٹے کمرے پر طائرانہ نظر ڈالی۔ اسے یہاں کون لایا تھا؟ بیرونی دروازے کے پاس رکھی کرسی پر کوئی سر جھکائے بیٹھا تھا۔ دلبر جان ہے، لالے نے کان میں سرگوشی کی۔ یہی لے کر آیا ہے تمہیں۔ جب تم خودکشی کرنے کے ارادے سے پہاڑی سے نیچے کود رہی تھی تو اسی نے بچایا تمہیں، لیکن یہ ذرا دیر سے تم تک پہنچا، اسی لیے تمہارے دائیں بازو کی ہڈی فریکچر ہو گئی، اور باقی سب ٹھیک ہے۔ لالے کم بولا کر، جا گرم دودھ میں ہلدی ملا کر لے آ، اور دلبر جان کو بھیج کر دوائیاں منگوا لے، وہ اسی لیے بیٹھا ہے، اور اسے کہہ کہ گل جان کا پتہ کرے کب لوٹے گا شہر سے، صبح سے فون بند ہے اس کا۔ چاچی نے اس کی چلتی زبان کو بریک لگانے کے لیے گھرکا۔ وہ منہ بسورتی اٹھ گئی۔ اس پر بہت سارے لوگوں کے احسانات تھے۔ کسی نے اسے موت سے بچنے میں مدد دی تھی، کسی نے اسے حفاظت سے رکھا، پناہ دی تھی، اور کوئی بنا مطلب کے اس کو پیار اور محبت سے خوش رکھنے کی کوشش کر رہا تھا، اور وہ شکر کا ایک لفظ منہ سے نہیں نکالتی تھی۔ خالی ہاتھ، خالی الذہن، کھوکھلی نمازیں۔ وہ رونے لگی۔ آنسو اس کا تکیہ بھگونے لگے۔ چچی نے دیکھ لیا۔ ارے کیوں روتی ہو؟ اللہ پاک نے تمہیں بچایا ہے، تمہاری حفاظت کی ہے۔ یہ چھوٹی موٹی چوٹیں تو جان کا صدقہ ہوتی ہیں، ان پر نہیں گھبراتے، ہر حال میں شکر ادا کرتے ہیں رب سونے کا۔ وہ کبھی کسی کو اس کی ہمت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ حوصلہ کر، تم نے تو بہت کچھ حوصلے سے سہا ہے، اب کیوں ہمت چھوڑتی ہو؟ اللہ سونے نے آگے بھی تمہارے لیے خیر ہی لکھی ہوگی۔ ہمت کر میری بچی، جلد ہی ٹھیک ہو جائے گی۔ انہوں نے اس کے آنسو پہنچے۔ لالے گرم دودھ لے آئی تھی۔ وہ پینا نہیں چاہتی تھی، پر چاچی نے پلا کر ہی دم لیا۔ دیکھ لالے، دلبر جان دوائی لے آئے تو اسے کھلا دینا، اور اس کو سونے دینا، اور مالش بھی کر دینا۔ میں دوپہر کے کھانے کا دیکھ لوں، چاچی نے اٹھتے ہوئے کہا تو وہ دوپہر کے نام پر چونکی۔ لالے نے جان لیا۔ ہاں، تم رات بھر نیند کی گولی کے زیر اثر سوتی رہی ہو۔ ڈاکٹر نے کہا تھا تمہیں بیرونی چوٹ تو کم آئی ہے، مگر اندرونی چوٹوں کا پتہ نہیں، اس لیے درد کم ہونے والی دوائی دی تھی۔ اچھا سن نا، کل خالہ آئی تھی نا تو کہہ گئی کہ بہروز خان کی شادی کے موقع پر ہی وہ ہماری رسم بھی کر ڈالے گی، اور مزے کی بات ہے دلبر جان ذرا بھی نہیں بگڑا، خاموش بیٹھا رہا۔ لگتا ہے میرے وظیفوں کا اثر ہو رہا ہے۔ اس نے آنکھیں میچ کر اپنی خوشی کا اظہار کیا۔ چلو پھر تو مبارک ہو، اس نے بھی خوشی سے کہا۔ اور یہ تو تم نے بتایا نہیں کہ دلبر جان کو قابو کرنے کے لیے تم وظیفے بھی پڑھتی ہو، اب کہہ کر اس نے شکوہ کیا۔ لو یہ بتایا توڑی جاتا ہے، اگر بتا دو تو اثر نہیں رہتا۔ ویسے تمہیں چاہیے کوئی وظیفہ، کوئی اسم؟ بتا دو تو لے چلوں گی۔ لالے کی آفر بڑی بھلی لگی تھی دل کو، لیکن اس نے ہمیشہ کی طرح دل کو جھڑکا اور نفی میں سر ہلا کر آنکھیں بند کر لیں۔ نہیں، مجھے کس لیے چاہیے، میرا کون ہے؟ لہجے میں ٹوٹے کانچ کی چھنک تھی۔ جس کو ڈھونڈتی پھرتی ہو۔ جتنا اچانک لالے کے منہ سے نکلا تھا، اس نے اتنی ہی صورت سے آنکھیں کھول کر لالے کو دیکھا، اور پھر وہ اتنی تیزی سے اٹھ کر باہر چلی گئی تھی۔ کیا اس کی تلاش، اس کی طلب اس کے چہرے پر اس قدر نمایاں ہو گئی تھی کہ ہر کوئی اس کو پڑھنے لگا تھا، حتیٰ کہ لالے جیسی لڑکی بھی؟ نہیں، یہ غلط تھا، بالکل غلط۔ اس نے بے ساختہ اپنے چہرے پر ہاتھ رگڑے، اور تکلیف کی شدت سے اس کو اندازہ ہوا کہ بازو کے ساتھ ساتھ اس کے چہرے پر بھی زخم آئے ہیں۔ اے میرے دل، تجھے دکھ ہے تو چیخو پکار کر، شاید وہ رب تجھے درد مندوں کی چیخو پکار سن لے۔ میرا دل درد سے بھر چکا ہے، اور اندر آگ بھڑک رہی ہے، اور جسے تیل ہو تو مثال میں آگ جلتی ہے،
اور وہ روشن ہوتی ہیں۔ اسی طرح دل میں درد ہو تو ہی دل سے آہیں نکلتی ہیں، اور جب آگ سے دوستی کرتے ہیں تو پھر جلنا ہی پڑتا ہے۔ نیچے پہاڑی پر کوئی سلطان باہو کا کلام گا رہا تھا۔ سینہ میرا دردی بھریا، اندر دھڑکن باہیں ہوں۔ آج کل اس کا دل بہت کمزور ہو گیا تھا، ہر وقت محبت کی رٹ لگائے رکھتا۔ وہ اس کو ڈانٹتی دبکتی تھی، لیکن وہ اس کی آنکھوں میں ڈال کر کھڑا ہو جاتا، اس سے لڑنے لگ جاتا۔ وہ کمزور نہیں تھی، کمزور پڑنے لگی تھی۔ سفر اب انگلش کا سفر کرنے لگا تھا۔ وہ سوچ رہی تھی واپس چلی جائے چچی کے پاس، جنید سے ملے، اس سے پوچھے دوستی میں ایسے تو نہیں کرتے، اس نے اس کے ساتھ یہ سب کیوں کیا تھا، کیوں اس کو وہاں لا پھینکا تھا جہاں سے کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا تھا۔ یہ کوئی زیادہ پرانی بات نہیں تھی۔ 10-11 سال پہلے جب وہ 9th میں تھی اور جنید BSc پارٹ 1 میں، وہ اس سے ہر بات شیئر کرنے کی اس قدر عادی تھی کہ بعض اوقات وہ خود بھی سوچ میں پڑ جاتی کہ کیوں رشتوں پر کب دولت کا طمع چڑھا تھا وہ جان ہی نہ پائی تھی۔ نیتوں نے کب کھوٹے سکوں کا بیوپار کیا اسے پتہ ہی نہ چلا، اور کب وہ جھوٹ کے بازار میں بیچ دی گئی اسے سنبھلنے کا موقع ہی نہ ملا، اور اتنے سال بعد خاموشی کی بکل سرکنے لگی تھی، بغاوت سر اٹھانے لگی تھی، اسے یہاں گھٹن محسوس ہونے لگی تھی۔ کاش فیاض خان اسے نہ چھوڑتا، ساری عمر وہ اسی بکل میں گزار دیتی، اچھا رہتا وہ اپنے وعدے چچا سے کیا گیا پر قائم رہتا۔ فیاض خان کو بھی کس مقام پر آ کے اسے چھوڑنے کی سوجی تھی۔ اس کا بازو ٹھیک ہونے میں بہت دن لگے، شاید علاج صحیح طریقے سے نہیں ہو رہا تھا، یا وہ دوائیاں وقت پر نہیں لے رہی تھی، ابھی تک پٹی اس کے گلے میں لٹک رہی تھی۔ وہ بہت دنوں بعد ہی اسکول آئی تھی، اور واپسی پر قدم بلا ارادہ ہی مسجد والی سڑک پر اٹھ گئے تھے، اور اسی چبوترے پر بیٹھ کر اس نے نظریں سامنے جما دی تھیں۔ چبوترا ایسی جگہ پر تھا کہ وہ تو مسجد میں آنے جانے والے کو دیکھ سکتی تھی، لیکن اس پر کسی کی نظر نہیں پڑ سکتی تھی۔ اذان ہو گئی تھی اور شاید نماز بھی۔ مسجد سے اکا دکا ہی لوگ باہر آ رہے تھے، اور اس کی ویل چیئر بھی نظر نہیں آئی تھی۔ شاید وہ نماز پڑھ کر جا چکا تھا۔ اس کا دل بجھ سا گیا، وہ سر جھکائے بیٹھ گئی۔ آج پھر طبیعت خراب ہے بیٹا؟ کسی نے پوچھا۔ اس نے سر اٹھایا، اسی دن والے بزرگ تھے۔ جی میں بس جا ہی رہی تھی۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ کہاں سے آتی ہو بیٹا؟ انہوں نے چادر میں لپٹا اس کا وجود دیکھا۔ جی یہ اوپر والی پہاڑی سے۔ اس نے چبوترے پر رکھی اپنی کتابیں اور پرس اٹھایا اور آگے کو قدم بڑھائے۔ فیاض خان کی گھر والی ہو؟ آج وہ جانے کیوں اتنی جرح پر اترے ہوئے تھے۔ اس نے کچھ جواب نہیں دیا، جلدی سے آگے قدم بڑھا دیے۔ اسے لگا تھا جیسے اس کی چوری پکڑی گئی ہو۔ اس نے خود پر نفریں بھیجی۔ اب اس قدر اطاولہ ہونے کی بھی کیا ضرورت تھی؟ نہیں، اب وہ کبھی دوبارہ یہ حرکت نہیں کرے گی، وہ کبھی جیمز کو نہیں ڈھونڈے گی۔ وہ اس کے مقدر میں نہیں تھا، اسے اس بات پر صبر کر لینا چاہیے۔ اوپر پہنچتے پہنچتے دل میں مصمم ارادہ کرتے ہوئے وہ ہانپ چکی تھی۔ دروازہ کھولتے ہوئے اس کی نظر پیچھے لالے کے گھر کی طرف اٹھی۔ اس نے سوچ لیا تھا اب وہ لالے کی طرف بھی کم ہی جائے گی۔ اس کی باتیں ہی اس کے اندرونی جذبات کو ابھارتی تھیں۔ وہ اب قطعاً لالے اور دلبر جان کے عشق میں دلچسپی نہیں لے گی، اور نہ ہی اسے کوئی مشورہ دے گی۔ پہاڑی کے نیچے سے پھر آواز آئی تھی۔ اس نے چادر کو زور سے کانوں پر لپیٹا اور اندر گھس کر چٹخی چڑھا لی تھی، جیسے عشق اس کے پیچھے پیچھے ہی گھس آنے والا ہو۔ اور پھر کتنے ہی دن بیت گئے، اس نے جیمز کا خیال دل میں آنے ہی نہ دیا، حالانکہ یہ اس کی سوچ تھی۔ اسکول میں موسم سرما کی چھٹیوں کا آغاز ہو چکا تھا، سردی میں بے پناہ شدت آ چکی تھی، کئی دنوں سے مسلسل برف باری جاری تھی۔ لالے اور اس کے رابطہ اس کا رابطہ نہ ہونے کے برابر تھا، اور وہ شکر ہی کر رہی تھی۔ گیس کا سلنڈر کافی دنوں سے ختم تھا اور لکڑیاں بھی اب ختم ہونے والی تھیں۔ اس نے کاکی سے کہا بھی تھا کہ ٹال والے سے لکڑیوں کا کہہ دے۔
گھر میں کوئی مرد ہوتا تو پہلے انتظام کرتا، اور اسے یہ خیال آیا ہی نہ تھا۔ پہاڑی سے جو آواز آتی تھی وہ بھی بند تھی۔ گھر میں رہ رہ کر وہ اکتا چکی تھی۔ وہ لالے سے رابطہ کرنا چاہتی تھی، لکڑیوں گیس کے انتظام کے لیے، اور تھوڑی دیر بیٹھ کر یکسانیت ختم کرنا چاہتی تھی۔ اس نے گیٹ کی طرف نگاہ کی۔ برآمدے سے گیٹ تک برف ہی برف نظر آ رہی تھی۔ کاکی بھی برف باری کے سبب نہیں آئی تھی۔ وہ وہیں برآمدے میں بیٹھ گئی۔ کیسے گھر ویران ہو گیا تھا۔ ہائے گلاب چاچا، آپ کچھ دن اور جی لیتے، اس نے سوچا۔ تبھی گیٹ زور سے بجا تھا۔ روئی کے گالوں کی طرح گرتی برف کے حسن میں کھوئی وہ سن ہی نہ پائی۔ گیٹ دوبارہ بجایا گیا۔ اب کہ وہ چونکی، اس موسم میں کون آیا ہوگا؟ اس نے چھتری اٹھائی اور برف پر دھیرے دھیرے پاؤں رکھتی گیٹ تک پہنچ ہی گئی۔ اسی اثنا میں دروازہ 3 بار بجایا جا چکا تھا۔ کون ہے؟ قریب پہنچ کر اس نے پوچھا۔ ارے کھولنا، میں ہوں، لالے۔ لالے کی چیختی چنگاڑتی آواز پر اس نے فوراً گیٹ کھولا۔ باہر لالے کے ساتھ اس کا بھائی بھی تھا۔ گیس کا سلنڈر اٹھائے دونوں اندر آ گئے۔ یہ لو، تم نے تو بتانا نہیں۔ آخر فیاض خان کا ہی فون آیا کہ تمہیں ان چیزوں کی ضرورت ہوگی، پہنچا دیں۔ صبح لالا لکڑیاں بھی پہنچا دے گا۔ تم غائب کہاں ہو؟ لالے نے ہاتھ میں پکڑے بڑے بڑے شاپرز اس کے حوالے کیے اور نان سٹاپ شروع ہو گئی۔ اس نے بھائی کو اشارہ کیا کہ سلنڈر اندر کچن میں رکھ دے، اور خود شاپرز میں جھانک کر دیکھنے لگی۔ خشک دودھ، میوہ جات، مونگ پھلیاں، قہوہ کا پیکٹ۔ اس نے نظر اٹھا کر لالے کی سمت دیکھا، گویا پوچھ رہی تھی کہ یہ سب کہاں سے آیا؟ فیاض خان نے بھیجا ہے، اور کہاں سے؟ وہ اس کے ساتھ چلتی ہوئی اندر تک آ گئی تھی۔ فیاض خان کی کمائی پر اب میرا کوئی حق نہیں ہے لالے۔ اس نے شاپرز واپس اس کی طرف بڑھائے۔ کیوں؟ اس نے دوسری شادی کر لی ہے، اس لیے؟ اس نے مٹھی بھر میوہ نکالا اور پھانکنے لگی۔ نہیں، اس نے مجھے چھوڑ دیا ہے اس لیے۔ بے دہانی میں ہی اس کے منہ سے نکلا تھا۔ لالے نے چونک کر دیکھا۔ کیا؟ وہ تو کوئٹہ؟ تبھی میں کہوں وہ اماں سے تمہارا رشتہ طے کرنے کی بات کیوں کر رہا تھا۔ اب چونکنے کی باری اسمارا کی تھی۔ میرا رشتہ؟ کس سے؟ اور یہ فیاض خان کون ہوتا ہے میرا رشتہ طے کرنے والا؟ وہ بری طرح بھڑکی۔ تو اور کون کرے گا؟ لالے کا اطمینان قابل دید تھا۔ چل اب قہوہ ہی پلا دے، اتنی سردی میں ٹٹرتے ہوئے آئے ہیں تمہاری امداد کرنے۔ اس نے خاموش کھڑی اسمارا کو ٹہوکا دیا۔ اس کا دماغ سلگنے لگا تھا۔ پھر بھی وہ کچن میں آ گئی۔ اب اتنی بے مروت تو وہ تھی ہی نہیں۔ بھائی سلنڈر لگا چکا تھا۔ میں جاؤں؟ تم بیٹھنا چاہو تو بیٹھ جاؤ۔ اس نے اجازت طلب نظروں سے لالے کو دیکھا۔ ٹھیک ہے، آپ جائیں۔ لالے نے ایک اور مٹھی بھری تھی، وہ چلا گیا۔ اسمارا نے چولہا جلا کر قہوے کا پانی رکھ دیا۔ اسے فیاض خان پر بے انتہا غصہ آ رہا تھا۔ وہ تھا ہی کون؟ پہلے نکاح کر لیا، پھر طلاق دے دی، پھر اسے واپس جانے کا مشورہ، اور اب گھر راشن بھی بھجوا رہا تھا۔ اس کے پل پل کی خبر تھی اس کے پاس، اور اب خود ہی اس کا رشتہ بھی طے کرتا پھر رہا تھا۔ اتنے اختیارات دیے کس نے تھے اسے آخر، جو وہ اس کا حاکم ہی بن بیٹھا تھا؟ میوہ ہے مزیدار۔ وہ چپڑ چپڑ چباتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی۔ اب پوچھ بھی لو کس سے طے ہو رہا ہے تمہارا رشتہ؟ اس کی خاموشی پر وہ خود ہی بولی۔ مجھے کوئی شوق نہیں، وہ چڑھ کر بولی۔ اور بتا دینا اس فیاض خان کو، میری فکر کرنا چھوڑ دے، اپنے گھر پر دھیان دے، مجھے نہیں کرنا شادی وادی۔ اس نے ٹکا سا جواب دیا۔ ٹھیک ہے، کہہ دوں گی، لیکن اس کا کیا ہوگا؟ کس کا؟ وہ بے دہانی سے پوچھ بیٹھی۔ وہی جس کو تم بری طرح پسند آ گئی ہو۔ اس نے شرارت سے آنکھیں مٹکائیں۔ تم نکلو یہاں سے۔ اس نے پیچھے سے پھنڈکنی اٹھائی اسے مارنے کے لیے۔ نہیں جا رہی، آج کی رات یہیں رکوں گی تمہارے پاس۔ اس پر قطعاً اثر نہ ہوا تھا۔ مرو تم لالے، وہ ایک دم ہی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ دیکھو، رونے کی بات نہیں ہے، بلکہ چلو میں تمہیں کچھ اور باتیں بھی بتا دوں، تاکہ ان پر بھی اگر رونا آئے تو اکٹھا ہی رو لے۔ پہلے قہوہ تو ڈال دے۔
لالے تو جانے آج کیا کھا کر آئی تھی، اس کا چہکنا ہی کم نہ ہو رہا تھا۔ وہ یوں ہی روتی رہی۔ لالے نے پیالیاں پکڑ کر خود ہی قہوہ ڈالا، چولہا بند کیا اور اسے کمرے میں لے آئی۔ کمرے میں کھڑکیاں بند ہونے کے باوجود بے انتہا ٹھنڈک تھی۔ کمبل میں گھس کر اس نے کہنا شروع کیا۔ وہ بول رہی تھی اور اسمارا کو اپنی سماعتیں بند ہوتی محسوس ہو رہی تھیں۔ وہ جو دلبر جان ہے نا، اس کو تم بری طرح پسند آ گئی ہو۔ اس دن کے بعد سے اس نے اماں سے ایک ہی رٹ لگا رکھی ہے کہ وہ تم سے ہی شادی کرے گا۔ اماں نے فیاض خان سے بات کی تو اس نے رضامندی ظاہر کر دی۔ اب اس جمعے کو تمہارا نکاح ہے دلبر جان کے ساتھ، اور